کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غفور الرحیم تھے، کریم تھے، رحمت للعالمین تھے، لوگوں کو خود معاف کرتے تھے، بے شمار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات. ایک تو لفظ تھے کو ڈیلیٹ کر دیں، بلکہ یہ فرمائیے اب بھی حضور رحیم و کریم ہیں، بالکل حضور رحمت للعالمین ہیں، بالکل آپ خاتم النبیین ہیں ابوالآباد بالکل تک کے لیے. یہ بڑا اہم سوال ہے. جی یہی بات علامہ وحید الدین نے کتاب میں لکھی اور کہا کہ دیکھیے وہ تو معاف فرماتے تھے. 13 سالہ مکی زندگی کے حوالے دیے، جی مختلف واقعات بیان کیے. پھر کہا طائف میں دیکھیے کیا ہوا، وہاں تو آپ کو زخمی بھی کیا گیا، آپ نے پھر بھی دعا کی اور انہیں معاف کیا. جی اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کچھ اصولوں کا، بنیادی اصولوں کا پتہ ہی نہیں. جی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں. جی میں نے ان باتوں کا کئی جگہ جواب عدالت میں بھی دیا. انہوں نے بھی، ایک سپریم کورٹ میں جج صاحب تھے، انہوں نے مجھے یہی پوچھا کہ آپ نے زیادہ معاف کیا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے وقت جج صاحب نے یہ فرمایا کہ سب کو معاف کر دیا ہے جی، اور یہی آپ کی شان ہے، آپ رحمت للعالمین. اور مجھے کہتے ہیں سختی سے، آپ لوگ بار بار کہتے ہیں مار دو، قتل کر دو، یہ وہ، یہ کیوں، یہ رویہ کیوں؟ میں نے کہا محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت بھی سب کو معاف نہیں کیا. 17 کے خلاف آپ نے سزائے موت سنائی تھی، بالکل استثناء وہاں بھی تھی، ان میں کچھ توہین رسالت کے مجرم تھے. بالکل انہوں نے کعبے کے پردے جا کے پکڑ لیے، کعبے کی دیواریں پکڑ لی جا کے. میں گزارش کروں کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں ایک مجرم وہ ہے عبداللہ ابن قتل، اگر تم اسے بیت اللہ شریف کے پردوں میں لپٹا پاؤ تب بھی حرم کے اندر اسے قتل کر دینا. بالکل حرم جہاں پر جو داخلوں سے پناہ مل جاتی ہے، امن ملتا ہے، توہین رسالت کے مجرم کو وہاں بھی پناہ نہیں ہے. یہ آپ کے ارشاد پاک کی روشنی میں. بالکل چنانچہ عبداللہ بن قتل جس نے سوچا آج مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی تو حرم میں چلا گیا، پردوں میں چھپا، اس کو وہاں پا لیا گیا، ڈیٹیکٹ کیا گیا، اس کو گرفتار کر کے مقام ابراہیم پر لایا گیا اور وہاں اس کی گردن اڑا دی گئی. حرم کے اندر بھی توہین کرنے والوں کو پناہ نہیں ہے، وہ اپنے تمام حقوق سے محروم ہوتے ہیں بشمول حق زندگی کے. بالکل ہر حق سے محروم ہوتے ہیں وہ. بالکل اب یہ وہ حقیقت ہے جس کو سمجھتے نہیں، ادراک نہیں ہے لوگوں کو. جی اچھا، اہم بات کیا ہے کہ یہ جو مکہ پاک کی زندگی جی اور طائف کے واقعات جو ہوئے، یہ اس دور میں ہوئے جو تحریک کا دور تھا. ابھی ریاست اسلامی قائم نہیں ہوئی تھی. قوانین کا اطلاق اور نفاذ جی ریاست میں ہوتا ہے. مملکت قائم ہو پھر باقی سارے نظام، عدل کا نظام اور قوانین کا نفاذ اور سزائیں وہ تب ہوتی ہیں. بالکل تحریک کے دور میں یہ نہیں ہوا کرتا، اور اس دور میں کلیئر کٹ واضح حکم حضور کو یہ تھا فصبر، کہ ابھی وہ دور ہے، ابھی آپ صبر کریں جس طرح پہلے اولو العزم انبیاء صبر کرتے رہے. آپ بھی برداشت کریں، حوصلہ اس سے کام لیں، اور آپ نے حوصلہ دکھایا ہر محاذ پر. بالکل وحید الدین کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ریاست ابھی قائم نہیں ہے. بعد میں جب اسلامی ریاست قائم ہوئی، فی الفور ایک تو آپ کی تکریم کا پروٹوکول قرآن کو نازل ہو گیا. بالکل اس میں مسلمانوں کو بھی وارننگز ہیں کہ تم بھی اگر غلطی کرو گے، جسارت کرو گے تو تمہیں بھی سزا ملے گی. باقیوں کو بھی، کفار کو بھی، سب کو روک دیا گیا. اور پھر ان قوانین پہ عمل درآمد شروع ہوتا ہے. بالکل اور اوپر تلے 11 کے قریب کیسز ہوئے. یہ سارے ہم نے کیسز ان کے حوالہ جات کے ساتھ عدالتوں میں ریکارڈ پہ رکھے ہیں. لیکن اس ان میں بہت بڑا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے. جی جب ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی میں کوئی تنازع تھا، تو مسلمان یہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ کعب بن اشرف کرے. کعب بن اشرف کی حکومت تھی، ایک رول تھا بہت اسٹرانگ، قلعہ دار تھا وہ. مدینہ پاک تو قلعہ بھی نہیں تھا. جی جی تو اسے پتا تھا کہ وہ اس کو ون اوور کرنا ممکن ہے. وہ راشی بھی مشہور تھا کعب بن اشرف. بالکل یہودی کو بھی پتا تھا. یہودی نے کہا کہ نہیں، اس معاملے کا فیصلہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے. چنانچہ آپ کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا میرٹ پر. تو مسلمان نے قبول نہ کیا اور وہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. آپ نے ایک اصول طے فرمایا کہ جہاں سپیریئر اتھارٹی فیصلہ دے دے،
انفیریئر کو حق ہی نہیں ہے کہ دخل دے. بالکل. اس کے بعد وہ چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے واقعات کو سنا. اس وقت آپ خلیفہ نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں. بالکل. آپ اندر تشریف لے گئے تلوار لا کر اور کہا کہ عمر کا فیصلہ یہ ہے، اور اس کی گردن اڑا دی. اب ایک دم شور پڑ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اس کے ورثاء سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے کلیم کرنے کے لیے قصاص اور دیت. اسی وقت قرآنک آیات بھی نازل ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایکشن کی تائید میں، جن میں ایک آیت پاک ہے جس کا معنی ہے کہ تم میں کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک خوش دلی سے قبول نہ کر لے ہر اس فیصلے کو جو حضور نے فرمایا. جی. اور پھر ان کو فاروق کا خطاب دیا گیا، حق و باطل میں فرق کرنے والے. بالکل. اب وہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ جو انہوں نے ایکشن لیا ہے وہ درست ہے. یہ سارے کیسز ریکارڈ پر ہم نے رکھے ہیں اور از خود کارروائی کی گئی ہے. قانون بظاہر کہہ لیں کہ جس طرح قانون ہاتھ میں لے کر حضور کی نسبت یہ اجازت ہے. بالکل. یہ اسپیشل آپ کی حیثیت اور مقام کی وجہ سے ہے. بالکل. ریاست اپنا فریضہ پورا کرے تو درست. جیسے اندلس میں ایک زمانے میں تحریک حضور کو برا بھلا کہنے کی عیسائیوں نے شروع کی تھی. جی. اسے نام دیا جاتا ہے تحریک شماتت رسول، اور 10 برس وہ جاری رہی. وہ باہر نکل کر اوپن آ کر حضور کو برا بھلا کہتے تھے. مختلف پادری ان کو فوراً گرفتار کر کے قاضی کے پاس لے جاتے، انہیں سزائے موت دی جاتی. اس طرح تقریباً 52 کے قریب افراد کو سزائے موت ریاست نے دی. اگر ریاست نہ کرے تو پھر مسلمانوں کو اجازت ہے. جی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. دیکھیے جی. یہ قانون وہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کی روشنی میں طے شدہ ہے. جی. اور اس کی تفہیم سرکار کے قریب ہونے والی تمام ہستیوں کو تھی پوری طرح. حضرت عمر واضح تھے کہ میں یہ کارروائی کر سکتا ہوں. انہوں نے ایکشن لیا، بڑا سنگین ایکشن تھا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک فرمان ہے بڑا عظیم. یہ میں نے اس وقت پیش کیا جب ایک بار ملی یکجہتی کونسل پاکستان میں تمام علماء جس میں ہوتے ہیں اور جو پولیٹیکل ورک کر رہے ہیں، جی. وہاں مجھے بلایا گیا کہ آپ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس میں کیا خامی ہے. وہ میں نے واضح کی. تو وہاں جو اہل تشیع کے 4 اہم سرکردہ افراد تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ دیکھیے حضور تو زیادہ معاف فرمایا کرتے تھے، جی. اور آپ اگر ایکشن والی چند مثالیں دیں گے تو معاف والی زیادہ ہیں. تو میں نے پھر انہیں کہا کہ محترم، آپ کو تو اس قانون کا مجھ سے زیادہ علم ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا، وسائل شیعہ وہ حوالہ میں نے دیا کتاب کا، اور فقہ امام جعفر صادق. کمال کا فرمان ہے کہ اگر کوئی گستاخ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے کسی مسلمان کے سامنے پہلی بار ظاہر ہو، اس کے سامنے آئے، اس مسلمان کا فرض ہے کہ فوری طور پر اسے قتل کر دے. یہ وسائل الشیعہ میں لکھی ہوئی وسائل شیعہ میں اہل تشیع کی کتاب ہے. اہل تشیع کی کتاب. حاکم کے پاس معاملہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسپیشل حیثیت ہے سرکار کی. بالکل. یہ اہل بیت کی ہستیاں اس قانون کی روح کو جانتی تھیں، ورنہ اتنی بڑی بات آپ کبھی نہ فرماتے. بالکل. تو یہ ہے وہ حقیقت بالکل. جس کو ہمارے افسوس ہے کہ عدالتیں بھی نہیں جانتی، اور ان کو بتایا بھی گیا تو انہوں نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. اور ہمارے مذہبی علماء جو ہیں وہ بھی معذرت خواہانہ رویہ اپناتے ہیں.